بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ہونے کے بعد کچھ پیچیدگیوں اور مسائل کی وجہ سے میری ماں دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے میرے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا۔ میں بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی نہ تھی، لیکن میرے ماں باپ جیسے تیسے میری ہر خواہش کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ میرے ابا دن رات محنت کرتے کہ کسی طرح مجھے وہ سب دے سکیں جو مجھے چاہیے۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں ڈلوایا اور جیسے تیسے 10ویں جماعت کرنے کے بعد آگے پڑھائی کا وقت آیا تو میرے ماں باپ نے بہت چاہا کہ میں آگے بھی پڑھوں اور اپنی پڑھائی مکمل کروں، لیکن میرے اندر پڑھائی کا کیڑا تب ہی نکل چکا تھا جب میرے ہاتھ میں موبائل آیا تھا۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر بابا سے میں نے موبائل کی خواہش کی تھی اور انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کی اس خواہش کو بھی جیسے تیسے پورا کیا تھا۔ شاید اس لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا تھا اور اس وقت موبائل پر گیم کھیلتے کھیلتے پتہ نہیں کب میں اپنے نصیب سے بھی کھیلنے لگی تھی۔ یوں کم عمری میں ہی میری دوستی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جسے میں پہلے کبھی جانتی تک نہ تھی، لیکن اس سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ روز بات کرتے کرتے ہماری دوستی کا رشتہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اسے اپنی تصویر تک بھیجنے لگی تھی، تم بہت حسین ہو۔ فون پر اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سماتی اور سارا دن میں اس کی دل نشین باتوں میں کھوئی رہتی۔ میری زندگی میں مجھے ملنے والا وہ پہلا شخص تھا جو مجھے سراہتا تھا اور میں کمتری کے احساس سے نکل کر خود کو خاص سمجھنے لگی تھی۔ میرا اسے بات کرنا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ میں سارا دن موبائل میں گم رہتی تھی اور امی کی آوازوں کو نظر انداز کرتی۔ میرے اندر آتے بدلاؤ کو میری ماں بخوبی نوٹس کر چکی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے، اور اس سلسلے کے لیے انہوں نے میرے لیے بہت سے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن کسی بھی رشتے والوں کی ڈیمانڈ پر میں پورا نہیں اتر پاتی تھی، جس پر میرے ماں باپ تو میرے لیے بہت پریشان اور دکھی بھی ہوتے تھے، جبکہ میں بہت خوش اور پرسکون تھی، کیونکہ میں صرف اسی لڑکے سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی جسے میں فون پر بات کرتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوگا۔ میں اس کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی ماں کو سب بتا دیا، جس پر وہ ایک لمحہ کے لیے ساکتہ رہ گئی، کیونکہ انہیں مجھ سے اس چیز کی امید نہیں تھی، اور کسی لڑکے نے ان کی بیٹی کو پسند کیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں اندر ہی اندر اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو ان کی بیٹی کو ہر حال میں قبول کر رہا ہے، یا بیٹی کی اس غلط حرکت پر سر پیٹنا چاہیے۔ میرے باپ تک یہ بات گئی تو ان کی غیرت جاگ اٹھی اور ایک لمحہ میں ان کا لاڈ پیار میرے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کا بس چلتا تو میرا گلا دبا کر مار دیتے۔ کاش میں نے ان کا مان رکھ لیا ہوتا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور انہوں نے جلد سے جلد میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر آتا رشتہ مجھے دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر جاتا تھا۔ مسئلہ ہر رشتے کا مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جانا دیکھ کر مایوس ہو کر میری ماں نے میرے ابا کو میری پسند کے لیے منانے کی پوری کوشش کی، اور یوں آخر کار ابا مان گئے۔ تھک ہار کر ابا نے کہا کہ بلاؤ اس لڑکے کو، تمہیں میں رخصت کر رہا ہوں، پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ اور خوشی سے میں نے اس لڑکے کو ویڈیو کال ملائی اور اسے بتایا تو وہ ہنستا کہنے لگا کہ میں ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر میں غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں آ گئی اور اسے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میرا دل اب ڈرنے لگا تھا۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، پھر شادی کا ارادہ کروں گا، اور جب ارادہ کروں گا تو سب سے پہلا خیال تمہارا آئے گا۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا، اور پھر کچھ باتوں کے بعد اپنے موبائل کو میز پر رکھ کر میں اس کو اپنے کپڑے دکھانے لگی کہ آج کون سے رنگ کا جوڑا زیب تن کروں یا کیسا جوڑا پہنوں، کیونکہ آج میں بہت خوش تھی اور خود کو اچھے سے تیار ہو کر اس کو دکھانا چاہتی تھی۔ ایک جوڑا سلیکٹ کرنے کے بعد دور کھڑی جب میں جوڑا رکھنے کے لیے مڑی تو موبائل سے اس کی حیران کن آواز بھری، سامنے جانا، چلو مڑو، اب میری طرف آؤ، ماتھے پر بال ڈالے میں نے اس کی آواز سنی، پر اس کے عجیب لہجے میں پوچھے گئے سوال سے میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ مجھے لگا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، یا اللہ رحم کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی
ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس کے الفاظوں نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ لنگڑی ہو تم؟ یہ الفاظ میرے لیے کانوں میں سیس ڈالنے کے برابر تھے۔ جتنی دفعہ سنتی اتنی دفعہ تڑپ اٹھتی۔ میں بہت چھوٹی تھی تب میں تہمید باندھنے لگی تھی کہ اس نے کہا کہ صرف ہاں یا نہ میں 2 ٹوک جواب دو، پر میرا جواب سنتے ہی فوراً اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کافی دفعہ اسے کال کی پر اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ میرے دل میں عجیب وسوسے پیدا ہونے لگے، لیکن میں پھر بھی خود کو اور اپنے دل کو تسلیاں دیتی رہی اور اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے اس کو کال ملائی، رنگ ٹیون بجتے ہی، لیکن کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ مسلسل کال ملانے پر بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ کچھ دن اس کے فون کے انتظار کے بعد میں نے دھڑکتے دل سے امی کے نمبر سے اس کے نمبر پر کال ملائی تو کچھ دیر میں فون ریسیو ہو گیا۔ ہیلو۔ کافی دن بعد اس کی آواز سنتے ہی میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہیلو فریاد، میں شائستہ۔ اور میری آواز سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور پھر مسلسل فون کرنے پر اس کا فون بند ملنے لگا۔ اس نے امی والے نمبر کو بھی بلاک کر دیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت اذیت کی بات تھی۔ میری محبت منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ میں اس اذیت پر کافی دن آنسو بہاتی رہی۔ میں چھوٹی سی تھی جب اسکول جاتے ہوئے ایک حادثے میں میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کافی دن میرا علاج چلتا رہا، لیکن جب چلنے کے قابل ہوئی تو اس وقت مجھ پر یہ آشکار ہوا کہ میں عام بچیوں کی طرح بالکل ٹھیک نہیں چل سکتی۔ اس وقت سے اب تک میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی میں خود کا مذاق بننے اور ریجیکشن ملنے کی صورت میں ایسی غلطی کی سزا کاٹتی رہی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اب تک میری صرف یہ غلطی تھی کہ میں اس شخص کو اپنی اس محرومی، اپنی لنگڑی ہونے والی بات نہیں بتا سکی تھی۔ اسے بات کرتے ہوئے میں ارد گرد سے بالکل ہر چیز سے لاپرواہ ہو جاتی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے تعریفیں سن کر مجھے لگنے لگا تھا کہ اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر جس طرح ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح خوش فہمیاں بھی کبھی حقیقت نہیں ہوتی اور نہ ہی اصل خوشی دے سکتی ہیں۔ ماں نے جب مجھ سے اس کے آنے کا پوچھا کہ وہ کب رشتہ لے کر آئے گا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میری ماں بھی میرے نصیب پر رو پڑی۔ محبت میں ایسی چوٹ کھائی تھی کہ میں بل بلا کر رہ گئی۔ بیٹیوں کے لاڈ اٹھانے والے ماں باپ، ان کو ہر چیز ان کی پسند سے خرید کر دینے والے ماں باپ، بس بیٹیوں کو ان کی پسند کے اچھے نصیب نہیں دے سکتے۔ زندگی کا پہیہ سانسیں چلنے تک کبھی رکتا نہیں، اور میری زندگی بھی کسی کے جانے سے رکی نہیں تھی۔ کچی عمر کی نادانی کا روگ لیے اور محرومی کا احساس لیے میں اداسی کا مجسمہ بنی زندگی کا سفر کاٹنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری ماں نے میرے لیے پھر سے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ اس بار رشتے والی آنٹی میرے لیے 20 سال بڑے ایک بوڑھے شخص کا رشتہ لائی اور انہوں نے میرے لنگڑے ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن میری شادی سے پہلے ہی ابا ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ یہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور ابا کے مرنے کے 10 دن بعد اماں بھی ان کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ اب میں اکیلی رہ گئی، میرے پاس سوائے دکھوں کے اور کچھ نہ تھا۔ میں پتھر ہو چکی تھی۔ میرے دور کے ایک چچا تھے جس نے میرا نکاح اس شخص سے کر دیا جو ابا نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ میرا یہی نصیب تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ کروا دی جائے اور میں کم عمری کی غلطیوں اور محرومی کا دکھ پچھتاوا لیے اپنے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا اور شریف انسان تھا اور ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا۔ میرے ساس سسر نہ تھے، لیکن ایک چھوٹا دیور تھا جو میرے سے 5 سال ہی چھوٹا تھا، جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ وقت گزارتی تھی۔ شاید ہماری عمروں کے کم فرق کی وجہ سے ہم بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دیور کا بھی ہر کام کرتی۔ اس کے سوٹ استری کرنے سے لے کر شوز پالش تک، کھانا بنانے سے لے کر کپڑے دھونے تک ہر کام میں کرتی تھی۔ کبھی فرصت کی اوقات میں دیور اور میں خوب باتیں کرتے۔ وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا، لیکن میرے اندر سے زندگی دم توڑ چکی تھی۔ میرا شوہر کم گو انسان تھا اور میں اس کی خاموشی کا سبب اس کے بڑھاپے کی وجہ سمجھتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھل جاتی ہے اور عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ انسان میں سنجیدگی بڑھ جاتی ہے۔ میرا شوہر بھی بہت سنجیدہ سا انسان تھا۔ وہ زیادہ باتیں نہ کرتا تھا، کام سے کام رکھتا تھا، اور جب میرا شوہر کام کے متعلق دوسرے شہر کچھ دنوں کے لیے جاتا تو دیور میرے ساتھ کمرے میں ہی سو جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے بستر میں سوتا تھا۔ میں اسے چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے کچھ نہ کہتی،
شادی کے 1 سال بعد ہی میرے شوہر کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں اور میرا دیور ہی ایک دوسرے کے لیے سہارا تھے۔ وہ روز میرے کمرے میں آ جاتا تھا اور اپنے دل کو ہلکا کرتا رو پڑتا۔ میں اس کے آنسو پونچھتی تھی، اور اگر کبھی میں بات کرتے کرتے ماں باپ کی یاد میں رو پڑتی تو وہ میرے آنسو پونچھتا تھا۔ یوں ہم ایک دوسرے کا آسرا تھے۔ پھر ایک ساتھ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں کی ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد دنیا والوں نے مجھے میری عمر سے بہت زیادہ بڑا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ دیور اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے کاروبار بھی سنبھالنے لگا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ دیور جب سے بھائی کا کاروبار کرنے لگا تھا اس میں بہت بدلاؤ آیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور اب لوگ ہم دونوں کا ایک گھر میں ایک ساتھ اکیلے رہنا برا سمجھنے لگے تھے۔ مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے تھے جس پر میں بہت پریشان تھی، اور ایک مخلص قریب کے رشتہ دار آنٹی سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے دیور کے ساتھ نکاح کا مشورہ دیا۔ تو اسی دن سے میں اور پریشان ہو گئی اور دیور سے احتیاط برتنے لگی تھی۔ اب جب دیور رات کے وقت میرے کمرے میں آتا تو میں اسے یہ کہہ کر منع کرتی کہ اب تم بڑے ہوتے جا رہے ہو، ایسے اس وقت نہ آیا کرو، صبح بات کر لیا کروں گی۔ وہ کبھی میری بات سن لیتا تھا اور کبھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ آج بھی جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ میں اسے صبح کے لیے ٹالنے والی تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور اپنی بات کہہ کر چلا گیا، جسے سن کر مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ اس وقت غصہ کرتے میں نے دیور کو بری طرح ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ اگلی صبح میں دیور کو دیکھ تک نہیں رہی تھی اور اسے نظر انداز کرتی سارے گھر کے کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن شاید میرا نصیب دیور ہی تھا کہ وہی رشتہ دار آنٹی آ گئی اور نمان کے ساتھ لوگوں کی وہ باتیں جو تہمت کی شکل میں میرے لیے تھی وہ سب بتانے لگی، اور آخر میں اپنے مخلصانہ مشورے سے بھی نواز گئی، جس پر غور و فکر کے بعد دیور نے پھر مجھ سے شادی کا ذکر کیا اور رشتہ دار آنٹی کے ذریعے مجھے منا لیا۔ میں روتی دھوتی تمام باتوں کو سمجھتی مان گئی۔ یوں میری شادی رشتہ داروں نے میرے دیور کے ساتھ کروا دی۔ بلا شبہ دیور میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا تھا اور وہ مجھے ہر طرح سے قبول کرنا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے قبول بھی کیا۔ ہماری زندگی کے ورق آہستہ آہستہ پلٹتے رہے اور زندگی کا یہ پٹڑی سے اترا سفر دوبارہ پٹڑی پر چڑھتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ لیکن آج بھی جب مجھے اپنی پہلی محبت یعنی پہلی غلطی کا خیال آتا ہے تو میں رو پڑتی ہوں۔ میرا نصیب نہ تو میری پہلی محبت تھی، نہ پہلا میرا شوہر، بلکہ میرا نصیب تو میرا دیور نعمان تھا جو اب میرا شوہر تھا۔ وہ میری ہر پسند ناپسند سے واقف تھا اور مجھے خوش کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا، اور آج بھی اپنے اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو میری نظر میں کبھی محبت تھی، جو میں نے ماں باپ سے چھپ کر کی تھی۔ لیکن سچی محبت تو وہی ہوتی ہے جس میں مرد آپ کا ہاتھ تھام کر نکاح کرے۔ بے شک اللہ نے نکاح میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔